السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، بجلی کے بلوں کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ ہے کہ لوگ بل دے کر بلبلا اٹھے ہیں۔ حکمرانوں کو عوامی غیظ و غضب کی سمجھ کب آئے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ عوام میں اس درجے کا غیظ و غضب ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جی، مثال کے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب نے وہ کوئی 150 دن کا دھرنا دیا تھا نا، وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈی چوک میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہٹانے کے لیے، جی، تب انہوں نے ایک دن ہر روز وہ کسی نہ کسی مطلب عمران خان صاحب بڑی تیزی سے فیصلے لیتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو لیکن وہ بڑی تیزی سے فیصلے لیتے ہیں، ان میں قوت فیصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بہت سارے انہیں الٹیمیٹمز دیے۔ ایک روز عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ اگر آپ حکومت سے نہیں جاتے تو اس زمانے میں دیکھیے، آج سے کچھ 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو قیمتیں یہ نہیں تھی بجلی کی، اس وقت ٹیکسیز بھی اتنے نہیں تھے، نہ یونٹ ایک اتنے کا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ جو تھے بجلی کے بل دے کے بیچارے مر جاتے تھے، خودکشیاں کر لیتے تھے، بلبلا اٹھتے تھے۔ جی، تو عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے گھر کا بجلی کا بل جلا رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی بجلی کے بل پے نہیں کرنے۔ افسوس اس بات کا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران خان آخری امید تھے، میرے جیسے لوگوں کی تو آخری امید عمران خان تھا۔ مجھے نواز شریف سے قطعی طور پر امید نہیں رہی کہ نواز شریف، شہباز شریف یہ لوگ اس ملک میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ اتنے گھٹیا لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کو جس بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے۔ میں 100 پروگرام کر چکا ہوں، آج اس پہ میں نے پروگرام نہیں کرنا۔ آصف علی زرداری سے توقع رکھنا دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ آصف علی زرداری آپ کو ریلیف دے گا۔ اور بابا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، محترمہ اسے منہ نہیں لگاتی تھی، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتی تھی، تب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی ٹھیکہ لینا ہے آپ نے پاکستان میں، جو بھی کرنا ہے، یہ مسٹر 10% ہے، 10% اس کو دیں، اس سے آپ توقع لگا کے بیٹھیں گے۔ عمران خان جب پالیٹکس میں آیا تو ظاہر اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا پالیٹکس کا، اس سے پہلے اس نے پالیٹکس کی نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ لوٹ مار کرے گا۔ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب عمران خان حکومت میں نہیں آیا تھا، 2018 سے الیکشن کے پہلے کی بات ہے۔ یہ کوئی 2000 میرا خیال ہے 17 میں وہ دھرنا دیا تھا عمران خان نے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، ڈی چوک والا کنٹینر پہ 105-7 دن کا دھرنا تھا۔ تو وہ جو 125 دن کا دھرنا تھا نا، 150 دن کا دھرنا، اس میں عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں اپنے زمان پر اپنے گھر کا بل جلا رہا ہوں، سارے عوام بل جلا دیں۔ اچھا، میں یقینی طور پر جلا دیتا، باقی مجھے نہیں پتا پورے پاکستان کا۔ اگلے دن رپورٹ ہوا کہ عمران خان کے زمان پر کے گھر کا جو بل ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے لعنت بھیجی، میں نے کہا لعنت ایسے لیڈر پر۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں خود کر کے دکھائے، اور اگر عمران خان اتنا مطلب اس وقت کر دیتے کہ اپنی بات پہ پکے رہتے، گھر کا میٹر کٹ جاتا نا، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ عمران خان کے پاس 2000 الٹرنیٹیو ہیں بھائی، وہ سولر انرجی پہ جا سکتے تھے، عمران خان کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ عمران خان کو 50 جنریٹر ایک وقت میں چلانے پڑے، عمران خان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن غریب عوام کے لیے عمران خان یہ قربانی دے جاتا تو بہت بڑی بات تھی۔ عمران خان نے اپنے گھر کا بجلی کا بل جمع کروا دیا۔ ہمارے میڈیا کے لوگوں نے رپورٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے عمران خان کے زمان پر کا بل، اور یہ فلاں جگہ پہ جمع ہو گیا جس کو رات عمران خان صاحب نے جلایا۔ لیڈرشپ نہیں نا ہمارے پاس سمیر۔ آج وقت ہے کہ کوئی ایک لیڈر اٹھے، کوئی لیڈر کوئی زنہا نہ اٹھے، شیر رشید جیسا رنگ باز نہ اٹھے، کوئی بہروپیہ نہ اٹھے شہباز شریف جیسا۔ مطلب شہباز شریف کو تو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لیڈر نہیں، بہروپیہ ہے، اور وہ گھٹیا تھیٹر نہیں ہوتے تھے جو پرانے وقتوں میں فرانس کے، اس کا اداکار مجھے زیادہ لگتا ہے وہ بندہ، سیاستدان نہیں لگتا۔ ایسا بندہ نہیں جو جینوئن لیڈر ہو، وہ اٹھے اور وہ بجلی کا بل جلائے، وہ کہے کہ قوم پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ میرے سامنے جو بجلی کا بل پڑا ہے نا، یہ میں نے آج اپنی ٹیبل پہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس بل پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں سمیر۔ اس میں ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب کیلکولیشن کر کے بتا رہے تھے کہ 13 قسم کے ٹیکسیز ہیں، 13 اقسام ہیں ان کی، اور اتنی گھٹیا اقسام ہے وہ ہم پہلے بھی گنوا چکے تھے کہ مطلب یہ دیکھیں، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے، پھر ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس، اور جب جمع کیا جاتا ہے نا سارا، وہاں لکھا ہے ٹوٹل فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ۔
3 دفعہ ایک ہی چیز کے پیسے لیے جا رہے ہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے سامنے بل پڑا ہے. پہلے آپ لیتے ہیں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ, اس کے جو پیسے بنتے ہیں کہ ہم نے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کیے, پھر آپ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر ٹیکس لیتے ہیں, اور پھر جب اس سائڈ پہ ٹوٹل بل جمع ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ٹوٹل فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ. یہاں بھی جمع ہو کے ہے, یہاں بھی جمع ہو کے ہے, اور یہاں پھر کل قیمت میں پھر جمع ہو رہا ہے 3 دفعہ. یار پاکستان میں اتنے بے غیرت اور بے حس قسم کے لیڈر ہیں, کوئی نہیں اٹھ رہا. اردو میں بھی لکھا ہے, انگریزی میں لکھا ہے فاضل ٹیکس. اس سے یہ دیکھیے ذرا, یہاں لکھا ہے فاضل ٹیکس, مزید ٹیکس, سیلز ٹیکس, جنرل سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, مزید ٹیکس. یار یہ مزید ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے 13 اقسام کے ٹیکس ہیں, اور مجھے بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ 48% یہ بنتے ہیں جو صرف ٹیکسیز ہیں. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے 50 روپے کی بجلی استعمال کی ہے تو 50 روپے حکومت کو ٹیکس دینا ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا جی, اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور مجھے اسد مجید بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ کشمیر میں لوگوں نے بجلی کے بل جلا دیے ہیں. اچھا, کشمیر میں آپ کو پتہ ہے نا کہ پانی سارا ہمیں کشمیر کی طرف سے آتا ہے. ہمارے بہت سارے دریا ہیں جو وہ کشمیر سے آتے ہیں جی. دریائے جہلم وہاں سے آ رہا ہے, دریائے چناب وہاں سے آ رہا ہے, وہ جو اٹک وہاں سے آ رہا ہے. مطلب ہمارے موسٹلی پنجاب کے جو دریا ہیں وہ سارے کے سارے کشمیر سے نکلتے ہیں. صوبہ سرحد کو جو سیراب کرتے ہیں وہ دریا کشمیر سے نکلتے ہیں. تو کشمیر جو ہم نے ڈیم بنایا اس کی سبسڈی دیتے ہم کشمیریوں کو دیتے تھے. دنیا میں سب سے سستی بجلی, میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جہاں مفت ہے وہاں تو مفت ہے جی, وہ کشمیر میں تھی. اب اندازہ قائم کرو کہ جب کشمیر کے لوگوں نے بجلی کے بل جلا دیے ہیں, جہاں سب سے زیادہ بجلی سستی ہے, انہوں نے بجلی کے بل جلا دیے ہیں, تو جو گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں, جو لاہور میں بیٹھے ہیں, جو فیصل آباد میں بیٹھے ہیں, جو ملتان میں بیٹھے ہیں, جو راول پنڈی میں بیٹھے ہیں, جو کراچی میں بیٹھے ہیں, جو فیصل آباد میں بیٹھے ہیں, یار سیالکوٹ کے لوگ وہ کیا کریں گے؟ مجھے صرف آپ نے یہ بتانا ہے. حکومت نے فیصلہ کر لیا, یہ حرام زادوں کی حکومت تھی, اس سے زیادہ سخت لفظ میرے پاس نہیں ہے. ان کا ڈی این اے کروا لیں, ان میں ایک بھی خالص نہیں ہے جی. اچھا, ان حرامیوں کی حکومت تھی, اپنے اللہ تعالیٰ میں انہوں نے قوم کا سوچا نہیں, نئے ڈیمز نہیں بنائے, ہمارے پاس پانی ہے نہیں. بجلی جو بنانی تھی یہ پانی پہ پیدا نہیں ہو رہی, پانی پہ پیدا کرنے والے یونٹ جو ہیں وہ 0 ہیں. آپ ندی پور چلے جائیں, وہاں بھی بجلی جو ہے پیٹرول سے پیدا ہو رہی ہے. ندی پور پاور پلانٹ جو بنا تھا, وہ جو منصوبہ تھا وہ پانی کا منصوبہ تھا, لیکن پیٹرول پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. وہ کیوں پیٹرول پہ پیدا ہوتی ہے؟ اگر پانی پہ بجلی پیدا ہو تو نہ تو ان کا پیٹرول بکتا ہے, سارے کے سارے پیٹرول میں کمیشن جو ہوتا ہے وہ تو جاتا ہے حکمرانوں کی جیبوں میں. جب پانی پہ بجلی بنے گی وہ سستی بنے گی تو لوگوں کو یہ کیسے لوٹیں گے؟ اس لیے یہ حکمران اتنے بے غیرت ہیں. اور عوام کے بارے میں کیا کہوں, میں صرف ان کے لیے گگو گھوڑا لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ بہت چھوٹا پڑ گیا ہے. جب تک یہ 25 کروڑ گگو گھوڑے جاگ نہیں جاتے, انہیں سمجھ نہیں آ جاتی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اپنے بجلی کا بل اگر کسی میں غیرت ہے, کسی پاکستانی میں, صرف یہ کرے, اردو میں بھی لکھا ہے, انگریزی میں بھی لکھا ہے, شاید انگلش کی سمجھ میں نہ آئے کہ انگلش میں جو ایکسٹرا ٹیکس لکھا ہے, جو انگلش میں لکھے ہیں ان کا کیا مفہوم ہے, کیا اردو میں جب وہ پڑھیں گے انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک ان پہ فاضل ٹیکس ہے, ایک ان پہ مزید ٹیکس ہے, اور باقی جو ٹیکسز ہیں ایکسٹرا ٹیکس. یار حیران ہوتا ہے بندہ, کچھ بے غیر تو شرم کرو, تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں, کتنا ہی سب عوام کو لوٹنا ہے. وہ میں نے شعر سنایا تھا نا اس شاعر سے معذرت کے ساتھ کہ اس نے تو کہا تھا, اس کو میں نے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, پھر بھی ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. میں نے کہا کہ حکمرانوں کے لیے یہ شباز شریف جیسے بہروپیے کے لیے وہ شعر ہے کہ ہم نے تم کو اتنا لوٹا جتنا لوٹا جا سکتا تھا. ہم نے تم کو, عوام کو کہہ رہے ہیں, ہم نے تم کو اتنا لوٹا جتنا لوٹا جا سکتا تھا, پھر بھی ان 2 ہاتھوں سے کتنا لوٹا جا سکتا تھا. ان کے 2 ہاتھ کم پڑ گئے ان بے غیرتوں کے ہمیں لوٹنے کے لیے. اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا, ملک کے پلے کچھ نہیں رہا. اور احسان پتہ کیا فرمایا شہباز شریف نے؟ اس نے کہا اس قوم کو مبارک ہو کہ میں نے اس قوم کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, ورنہ یہ سری لنکا بن جانا تھا. بے غیرت آدمی, کاش تم سری لنکا میں پیدا ہوتے. یہ بندہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف آپ جاپان بھیج دیں, آپ امریکہ بھیج دیں, جس ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے ان کو یہ حکمران دے دیں. وہاں اس بندے کو کوئی اپنے آفس میں
लोअर डिवीजनल क्लर्क भी ना रखे जितनी इसकी काबिलियत है। इसहाक डार जिसे आप वजीर खजाना बनाते हो, कोई बंदा इसे अपनी वजारत खजाना में, दुनिया का कोई मुल्क यहां से चाय लाने वाला पियोन न रखे, इस कदर बेगैरत कि तुम लोग इतने घटिया हो, तुम अपनी कौम के मुखलस नहीं हो, अपनी कौम के वफादार नहीं हो, अपने मुल्क के वफादार नहीं हो, तुमने अपने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। घटिया लोगों अपने लोगों का खून चूस लिया है। तुम्हें आप अपने मुल्क में 400 रुपए दिहाड़ी पे रखने के लिए तैयार नहीं है, तुम इतने घटिया हो। तुम अपने पल्ले से भी पैसे दो। ये अमेरिका में जाके ना मुझे पियोन रख लें और मैं अपने पल्ले से पैसे दूंगा आपको $1000-2000 महीने के। वो इस घटिया आदमी को जूते मारे, उसे कहेंगे तुम्हें इसलिए भी नहीं रखना कि हम तुम्हें अपनी जेल में रखें, तुम इतने घटिया लोग। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो हो रहा है, कश्मीर के अवाम को सलाम पेश करता हूं। अगर उन्होंने, मैंने ये खबर अभी देखी नहीं, मुझे असद मजीद भट्ट साहब ने बताया, अगर कश्मीर के लोगों ने बिल जलाए हैं तो मेरी तरफ से उन्हें सलाम है, उन्हें खराजे तहसीन है कि आप गैरतमंद लोग हैं। बेशक आपके पास बिजली सस्ती है, लेकिन ये बेगैरती जो कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, भैया लल्ले तल्ले आप करें, आप जाएं त्यारों पे, आप जाएं बिरोने। मैंने कितनी दफा बताया कि ये कहां कहां बेगैरती करते हैं। और भाई जो पार्लियामेंट कैफेटेरिया है, वहां पे 200 रुपए में 7 स्टार होटल का खाना है। एक बेगैरत इसके लिए जो 1 अरब रुपया कम से कम इलेक्शन पे लगा के जाता है, जब वहां जाता है तो पब्लिक के पैसों से वो खाना खाता है। वहां 40-50 रुपए में मटन, 1 किलो मटन मिल जाता है, 1 किलो मटन होता है जो प्लेट में होता है। इनको फिश जो है वो 40-50 रुपए में मिल जाती है, 1 रुपए की रोटी है। वो सारे के सारे जो पैसे होते हैं, जो सब्सिडी होती है, वो पाकिस्तान, ये बिलों जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, आप गौर कीजिए। मैं तो एक बिल लेके बैठा हूं ना बिजली का, आप साबुन से लेकर शैम्पू से लेकर जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उस पे टैक्सेस हैं, कभी आप गौर कीजिएगा वो भी बिल्कुल यही बेगैरती है। फाजल टैक्स, मजीद टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। यार इस पाकिस्तानी कौम के साथ आपने करना क्या है? जो निगरान आए हैं उन्होंने भी इसी पॉलिसी को लेके चलना है। उन्होंने कोई आपको रिलीफ नहीं देना, उनसे तो तवक्को रखना अबस है ना। दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है कि ये काकड़ और लाकड़ से आप किसी किस्म की तवक्को रख लें। इन्होंने क्या करना है, इनकी ये एक जिम्मेदारी वो लगा के गए हैं कि एक तो आपने वक्त पे इलेक्शन नहीं होने देना, IMF के साथ जो हमने डील की है उसको फुलफिल करना है, और इमरान खान नुकरे ला के रखना है। ये इनको वो टास्क दे के गए हैं। तो काकड़ साहब ने करना ये है कि इमरान खान को, अगर चीफ जस्टिस कल परसों में, वैसे तो मुझे नजर नहीं आ रहा, बेशक आज बंदयाल साहब के तेवर बता रहे थे कि वो तो आज ही इमरान खान को छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि अदालत से ये फैसला आएगा, लेकिन अगर फैसला आ भी जाता है तो उसके बाद आप देखिएगा कि ये बेगैरत हुक्मरान 50 मुकदमात में इमरान खान को फिर गिरफ्तार कर रहे हैं। इनका जो टास्क है वो यही है कि PTI को खत्म करना है और इमरान खान को दीवार के साथ लोग, इमरान खान को अनारकली बना के इसे दीवार में चुन देना है। ये इनके पास टास्क है। और अवाम के लिए पूरे 76 साल में इन बेगैरत हुक्मरानों के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है आपको डिलीवर करने के लिए। आपको जब कहा गया था कि सस्ता तेल आ रहा है रशिया से, तो वो सस्ता तेल कहां गया? वो जो लतीफे बने हुए थे ना सोशल मीडिया पे, बच्चों ने बनाए थे, उन्होंने कहा कि जो रशिया से तेल आया था ना, जब पाकिस्तान पहुंचा तो इंकिशाफ हुआ वो तो सांडे का तेल था। तो यहां पे मजाक हुआ भाई, वो जो सस्ता तेल आया था, और हमारे दोस्तों ने बताया पहले वो इंडिया गया, वहां से रिफाइन हुआ, फिर दुबई गया और फिर वहां से आया, और वो इतना महंगा पड़ा। आप अंदाजा कायम कीजिए कि किस दर्जे के बेगैरत हुक्मरान है। सस्ता तेल आया है, आपने हमें हर रोज नवीद सुनाई कि $3 अरब सऊदी अरब से आ गए हैं, $3 अरब चाइना ने दे दिए हैं, $2 अरब हमें UAE ने दे दिए हैं, $1.25 अरब हमें IMF ने दे दिए हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को क्या आपने दिया? उनको दिया लॉलीपॉप, उनको दिया सुनहरी ख्वाब, उनको दिया कि जब नवाज शरीफ आएंगे, ये मरियम बीबी, शर्म आनी चाहिए कि अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलना है जब नवाज शरीफ इस मुल्क में आएंगे। ये बीबी मरियम नवाज शरीफ तकरीर अपने पास ही नहीं कह रहा। उसने वाज़े तौर पर कहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तब होगी जब मेरे अब्बा हुक्मरान होंगे। और उन्होंने वाजे कर दिया कि अवाम को रिलीफ, ये एक लॉलीपॉप है ना कि अब आप टिल लगाएं, मेरे जैसे लोग दिन रात अपना गला खुश कर लें, एक बारी फिर शेर नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा, ये सारे नारे लगाएं, उसके लिए राहें हमवार करें। जब वो बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा तो उसके पास एक ही जुमला होगा जो हमारा कौमी जुमला है कि इमरान खान ने 3.5 साल में
اتنا گند گولا تھا کہ مجھے 10 سال اور چاہیے آپ کو ریلیف دینے کے لیے. ابھی مجھے کڑے فیصلے کرنا پڑیں گے کیونکہ 3.5 سال صرف اس ملک کے 76 سالہ ہسٹری میں 3.5 سال چونکہ عمران خان کو مل گئے تھے. اور عمران خان اتنا نالائق تھا, اس نے یہ کیا. عمران خان اپنی زندگی, میں بار بار کہتا ہوں, ایک بے وقوف حکمران رہا. اس نے کچھ نہیں دیا اس پبلک کو. کاش یار تم عوامی لیڈر بن جاتے. IMF کو جب تم نے کہا تھا نا میں جوتے قومیں جب تک اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھتی, قومیں جب تک گھاس نہیں کھاتی, تب تک وہ جاپان نہیں بنتی, تب تک وہ اٹلی اور فرانس نہیں بنتی. قوموں کو ایک وقت فیصلہ لینا پڑتا ہے. کاش عمران خان فیصلہ لیتا, وہ کہہ دیتا کہ میں IMF کا, میں نے کہا تھا کہ اگر میں IMF کے پاس جاتا ہوں تو میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. کاش عمران خان اس بات پہ قائم رہتا, آج میرا لیڈر ہوتا, میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا. عمران خان نے بھی وہی کچھ کیا اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے, پنکی پیرنی کے ذریعے, گوگی کے ذریعے, بزدار کے ذریعے. عمران خان نے بھی لوٹ مار کی. عمران خان نے بے شک گھڑی چوری کی یا اس نے گھڑیال چوری کیا, کچھ بھی چوری کیا عمران خان نے. بابا وہ بھی اسی صف میں شامل ہے. اگر نواز شریف نے 1 کھرب ڈالر کی چوری کی اور اس نے صرف 50,000 کی چوری کیا تو چور تو دونوں ہیں, ہاتھ دونوں کا کاٹنا بنتا ہے. جن لوگوں نے اس ملک سے, عدلیہ کا مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں کہ توہین عدالت لگے گی, اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے. حق کی آواز بلند کریں. اور یہی تو میرے نبی نے کہا تھا کہ کلمہ حق کیا ہے, ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد ہے سب سے بڑا. تو جن لوگوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ اسے باہر بھیجا تھا, اور یار سب کچھ آ گیا ہے, سب کچھ آ گیا ہے. کہتے ہیں ساون بھادو بھی آ گیا ہے, لیکن وہ واپس نہیں آیا جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ دعائی لینے گیا تھا. اچھا جس کا محبوب روٹ گیا تھا اس کا محبوب واپس آ گیا تویز گنڈے کی وجہ سے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ نہیں آیا جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ گیا تھا. جو بندہ جس کو ڈاکٹروں نے یہاں سے جواب دے کے لاہور بھیج دیا تھا کہ یہ نہیں بچ سکتا, اسے آپ لاہور لے جائیں, وہ بیچارہ واپس آ گیا اپنے گھر صحیح سلامت ہو کے, لیکن وہ نہیں آیا جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ گیا تھا. جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے اس ملک سے سعودی عرب, ملیشیا, جاپان, جہاں جہاں بھی گئے تھے, وہ سارے کے سارے واپس آ گئے ہیں, لیکن وہ نہیں آیا جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ گیا تھا. آپ کی عمر کے بچے جو MBBS کرنے کے لیے چائنا گئے تھے نا, وہ MBBS کر کے واپس آ گئے ہیں, لیکن وہ نہیں آیا جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ دعائی لینے گیا تھا. یار اس ملک میں کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی عدالت ایسی ہے جس کا دروازہ جا کے میں کھٹکھٹاؤں, کوئی ایسا گھنٹہ گھر لگا ہو, اس نے زنجیر باندھی تھی نا, زنجیر عدل, تو کوئی ایسی زنجیر عدل ہے اس ملک میں کہ میں وہ جا کے کھٹکھٹاؤں, اس زنجیر کو ہلاؤں. کوئی قاضی وقت اس کی غیرت جا کے باہر آ کے مجھے پوچھے کہ تمہیں کیا ہے, اور میں کہوں جناب جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ملک لوٹ کے گیا ہے, اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ نے باہر بھیج دیا تھا, وہ اس کے پلیٹ لسٹ ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب دیکھیے, میں نہ تو میں لیگی ہوں, میں واضح طور پر میں پٹواری نہیں ہوں, میں کوئی جیالہ شیالہ نہیں ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز پر جو مجھے ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. آج مجھ جیسے بندے کو آپ دیکھ نہیں رہے کہ میرے اندر کتنا غم اور غصہ ہے. یہ غم اور غصہ کس نے بھرا ہے کہ میرے بچے MBBS کرنے کے بعد, CA کرنے کے بعد اپنی ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ کھجل ہو رہے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار کی نوکری ملے. اگر انہیں 20 سے 25 ہزار کی نوکری مل جاتی ہے تو 35 ہزار روپے گھر کا بجلی کا بل آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان بے غیرت حکمرانوں نے آپ کے لیے کیا چھوڑا ہے. بھائی آپ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, دن رات لوٹ رہے ہیں, اور خدا کے بندوں کو شرم کرتے, ہمیں صرف اتنا لوٹتے کہ 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے بچ جاتی. شرم کی بات ہے, ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. ساری غلاظت کھا گئے. میں تو یہاں تک کہوں گا جو بچوں کے پیمپرز نہیں ہوتے وہ نیپی جو باندھتے ہیں, یہ بے غیرت وہ بھی کھا گئے ہیں. اتنے غلیظ ہیں یہ لوگ, اتنے گھٹیا ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے, بجلی کے بل جلائے ہیں, اور مجھے افسوس اور دکھ ہے کہ پاکستان کی عوام کب جاگیں گے. میں اس روز جشن مناؤں گا جس روز پاکستان کے 25 کروڑ میں سے کم از کم 20 کروڑ لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل جلائیں گے. اور میں سمیر یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر ایسا نہ ہو, صرف 2 مہینے کے لیے
पाकिस्तान के अवाम ये वादा कर लें कि हमने बिजली के बिल अदा नहीं करने, हमने कोई यूटिलिटी बिल अदा नहीं करना, मैं आपको लिख के देता हूं, उसके बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। यहां से बेगैरत हुक्मरान भाग जाएंगे, अवाम को डिलीवर करने लग जाएंगे। सिर्फ 2 महीने, 2 साल की बात नहीं की, सिर्फ 2 महीने पाकिस्तान के अवाम वादा कर लें कि हमने बिजली के बिल अदा नहीं करने, तब अवाम को रिलीफ मिलना है। वरना वो जो बेग साहब ने बताया कि 13 किस्म के टैक्सीज हैं और 48% टैक्सीज लग रहे हैं, ये 48 से 148% हो सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम बिल पे करते रहेंगे। अगर ये ना जागे, सिर्फ 2 महीने के लिए तय कर ले हमने यूटिलिटी बिल नहीं देने, हमने किसी किस्म का बिल पे नहीं करना, अगर 2 महीने अवाम ये कर जाते हैं तो उसके बाद वो उनको रिलीफ मिल जाएगा, वरना उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलना। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान से मिलने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।